بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیور جان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آج 27 دسمبر کے حوالے سے کچھ بے نظیر بھٹو شہید کے شہادت کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بے نظیر بھٹو ایک عظیم شخصیت کی مالک تھی اور وہ بھٹو کی بیٹی تھی، اور وہی شہادت کے راستے پر وہ بھی چل پڑی۔ حالانکہ اس کو سانحہ کارساز کے بعد منع بھی کیا گیا تھا، ان کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ پاکستان نہ آئیں مشرف کے دور میں، لیکن وہ بہادر بیٹی تھی اس قوم کی، وہ پھر بھی آئی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ یہ 27 دسمبر آج کا دن اس کی یاد میں اور ان کی شہادت کو یاد کرنے کا دن ہے، تو بس صرف ان کو یاد کرنا تھا اور ان کی جو شہادت تھی اس کو سلام پیش کرنا تھا، کیونکہ جیسی بھی تھی وہ ہمارا یا کسی اور کا ان کے ساتھ ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک نڈر خاتون تھی، وہ ایک جرأت مند خاتون تھی۔ اس نے اس وقت کے آمر کا سامنا کیا، ان کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار بن کے آ گئی، اور اس نے اسی طرح مشرف کا مقابلہ کیا جیسے کہ بھٹو نے ضیاء کے ظلم کا مقابلہ کیا تھا۔ تو یہ بات ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ بے نظیر کی شہادت جو ہے وہ ایک پری پلاننگ تھا، لیکن ہمیں افسوس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے بعد آصف علی زرداری کی حکومت بھی بنی، لیکن ابھی تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا۔ پھر ابھی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اب اس کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا، وہ وزیر خارجہ ہے، لیکن ابھی تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا، نہ اس کی وہ انویسٹیگیشن اسی طرح سے ہوئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو ٹیم آئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ نشانات سارے مٹا دیے گئے تھے۔ تو یہ بھی المیہ ہے پاکستان کا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں نہ قائد اعظم کی ایمبولینس کا پتہ چلا کہ اس کو کس نے رکوایا تھا، کس نے اس کو سلو کیا تھا، نہ لیاقت علی خان کی گولی کا پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کون تھے، ہینڈلرز کون تھے، نہ فاطمہ جناح کی ہمیں پتہ چلا کہ فاطمہ جناح کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اس کے ہروانے میں۔ تو یہ المیہ ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کے ساتھ یہ المیہ کئی بار ہو چکے ہیں۔ ابھی عمران خان پر گولی چلوائی گئی، لیکن ابھی جب اس کی رپورٹ آئی ہے وہ تو نوید بہت ساری باتوں سے وہ انکاری ہو گیا، اور اس نے کہا ہے کہ یہ سکیم اور یہ منصوبہ جو ہے یہ کسی اور کا تھا۔ شاید وہ غلط کہہ رہا ہو، لیکن ابھی تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو آج کا دن جو ہے وہ بے نظیر کے نام ہے، اور بے نظیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو کی ریکارڈنگ کرنی تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید پاکستان میں جمہوریت کا راج ہوتا۔ آج جمہوریت کا نام ہی صرف رہ گیا ہے، اور خاص کر پیپلز پارٹی سے پی ڈی ایم کے اس دور میں لوگ بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں مسلم لیگ نون کا ہولڈ زیادہ ہے، اور وہ زیادہ تر وہ کام کروا رہے ہیں جو اس کے ہینڈلر اس سے کروا رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ وہ جو سیکولر ذہن والی جماعت تھی، یا جس کو جمہوریت کے باوے کہا جاتے ہیں، وہ باوے زیادہ تر پیپلز پارٹی میں تھے، اور وہ اکثر پیپلز پارٹی کے لوگ جمہوریت کا راگ الاپتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم جمہوریت کے پاسبان ہیں۔ اور آج ان کے سامنے بعض باتیں ہوتی ہیں، تو جب وہ اس پر کوئی احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی طرح ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ اگر حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے پیپلز پارٹی کا، کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناطے اور ایک سیکولر جماعت ہونے کے ناطے اب وہ جماعت اس طرح نہ رہی، اور اس میں زیادہ تر کردار آصف علی زرداری کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کئی ڈکٹیٹرز نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جو نقصان اس کو آصف علی زرداری نے پہنچایا ہے، ایسا نقصان
کسی بھی ڈکٹیٹر نے اس کو نہیں پہنچایا۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے۔ تو آج کی اس ویلاگ میں صرف اور صرف بے نظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا تھا کہ وہ ایک بہادر خاتون تھی اور اس نے پاکستان کے لیے بہت ساری قربانیاں دی تھی اور خود بھی اس پاک سرزمین پر قربان ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔